آج جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو 18 فروری 2022 کا کالا قانون جو ان فاشسٹ حکومت نے عمران خان صاحب نے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی امینڈمنٹ کی تھی اور ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی تھی جس کے تحت جو پیکا لا ہے اس کو نان بیلیبل فوجداری جرم قرار دیا تھا اور اس میں جرم کا تعین اور جرم کی ڈیفینیشن بغیر اس کی 5 سال سزا سنائی گئی ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس کسی کو بھی ایک خبر کی بنیاد کے اوپر گرفتار کر سکتی ہے، 5 سال سزا ہو سکتی ہے اور بعد میں فیصلہ ہوگا کہ جرم ہوا تھا کہ نہیں۔ حکومت کی کوئی بھی باڈی، کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن، کوئی بھی دفتر کے خلاف تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت کی، تنقید کی، کوئی خبر چلائی تو 5 سال سلاخوں کے پیچھے۔ اس قانون کے تحت عمران خان صاحب 22 کروڑ عوام کو، میڈیا کو، سیاسی مخالفین کو جو ان کی نالائکی، نااہلی، چوری، لوٹ مار، کرپشن کے اوپر تنقید کریں، ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان امینڈمنٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آج ہم نے اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے اور درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو لگایا جائے۔ اس میں 4 چیزوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں پیکا لا کے اندر، یہ انسانی بنیادی حقوق، اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو آئینی حق ہے پاکستان کے شہری کا، اس سے تصادم ہے۔ اس کو فوری طور پر اس آرڈیننس کو ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ جو آرٹیکل 19 اور 19A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں اظہار رائے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق پاکستان کا آئین پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے، وہ عمران خان صاحب اپنی فاشسٹ سوچ اور آمرانہ سوچ سے پاکستان کے شہریوں سے یہ آئینی حق نہیں لے سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آرڈیننس صرف جنگی صورتحال میں کہ ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو اور پارلیمان کا اجلاس نہ ہو تو آرڈیننس کا اجرا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس حکومت نے کیونکہ پارلیمان کو پہلے تالا لگانے کی کوشش کی گئی، سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکیوں میں رکھنے کی کوشش کی گئی، الزامات لگائے، حد تک کی گئی، بہتان لگائے گئے جو آج تک ثابت نہیں کر سکے پاکستان کی کسی عدالت میں یا برطانیہ یا بیرون ملک کسی عدالت میں۔ اس لیے پارلیمان میں تو یہ ایسے کالے قانون لا نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان اس کو مسترد کرے گی، اس لیے یہ حکومت نہیں بلکہ آرڈیننسز کی فیکٹری بن گئی ہے کہ جب کوئی کالا قانون لانا ہو تو رات کے اندھیرے میں واردات ڈالتے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو، جب آٹے کی قیمت چوری کرنی ہو، جب چینی چوری کرنی ہو تو وہ دستخط اور یا وہ آرڈیننس رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ آرٹیکل 89 کی آئین کی آرٹیکل 89 سے تصادم کرتا ہے تو اس لیے اس آرڈیننس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے۔ اور ہم نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جب تک اس کو ہائی کورٹ سنتی ہے اس کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کی اجازت دینی چاہیے حکومت کو، کیونکہ اس کالے قانون کے تحت عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ایک دفعہ پھر ایف آئی اے کو استعمال کر کے، پہلے نیب کو استعمال کیا، ایف آئی اے کو اپنا ذاتی ملازم بنایا، بشیر میمن صاحب کو اپنے دفتر میں بلا کر کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے جائیں، جب انہوں نے انکار کیا تو وہ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اب دوبارہ نیب کو استعمال کر کے صحافیوں پر، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ صحافیوں کو اٹھا کر جو ان کو آئینہ دکھائے، جو ان کو ان کا اصل چہرہ دکھائے آئینے میں،
یہ اس آئینے کو توڑنا چاہتے ہیں، اس شخص کو اٹھاتے ہیں، اس کی پسلیاں توڑتے ہیں، یا اس کو دن دہاڑے گولی مارتے ہیں، یا اس پہ تشدد کرتے ہیں، یا اس کو اپنی بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کرتے ہیں۔ یہ ہے صحافیوں کی عزت نئے پاکستان میں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو قانون پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے شہریوں کے لیے، جو آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت ہم نے قانون بنایا تھا، یہ اس کے بھی متصادم ہے، تو اس کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے جو کل ریمارکس بھی دیے، اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ بہت بہترین طریقے سے، بہت احسن طریقے سے، جو قانونی شکیں اور جو آئینی شکیں انہوں نے انووک کی ہیں، اس کے ذریعے یہ ویسے ہی کالا قانون قرار دیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پٹیشن داخل کرا دی ہے آج، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے درخواست دی ہے کہ جلد سے جلد اس کو لگایا جائے سماعت کے لیے، اور امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ لگ جائے گی۔